ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، عرض کی مجھے نبی کریم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیے جو آپ نے رسول اللہ سے دیکھی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بے تاب ہو کر رو پڑی اور کہنے لگی، نبی کریم کی ہر ادا یہ نرالی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ میرے بستر میں لیٹے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آج کی رات مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا، خدا کی قسم مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام ہے اور آپ کا قرب پسند ہے۔ اب آپ اٹھے اور مشکیزے سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے۔ نماز کے بعد آپ دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ آپ کی دائیں رخسار پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ فجر کی اذان دینے کے بعد بلال آئے۔ جب انہوں نے آپ کو اس طرح گریہ ورزی کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو گزشتہ اور آئندہ ہونے والے سارے گناہ بخش چکا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کے ساتھ ایک دفعہ کچھ تکرار ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھ کر حضرت ابو بکر کو ثالث بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سن کر ذرا سختی سے مجھ سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو بکر، ہم نے تجھے اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور کی چھڑی لی اور مجھے مارنے کو دوڑے۔ میں آگے آگے بھاگی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئی۔ نبی کریم نے حضرت ابو بکر سے کہا، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں، اب آپ چلے جائیے۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں بلایا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نبی کریم سے الگ ہو کر ایک طرف جا بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں نہیں گئی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے میری کمر کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور خوب مجھ سے چمٹی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ان سے فرمانے لگے، عائشہ میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کیسے؟ فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اپنی گفتگو میں رب محمد کہہ کر قسم کھاتی ہو، جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہہ کر بات کرتی ہو۔ جب حضرت عائشہ کہتی ہیں، ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، مگر بس میں صرف زبان سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی آپ ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھیں کہ اوپر سے ان کے ابا حضرت ابو بکر تشریف لائے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ خدا کے رسول کے آگے اس طرح بولتی ہو۔ نبی کریم یہ دیکھتے ہی باپ اور بیٹی کے درمیان حائل ہو گئے اور حضرت ابو بکر کی متوقع سزا اس سے بچایا حضرت عائشہ کو۔ جب حضرت ابو بکر واپس چلے گئے تو نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمانے لگے، دیکھا آج ہم نے تمہیں تمہارے ابا سے کیسے بچایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر دوبارہ تشریف لائے تو نبی کریم کے ساتھ حضرت عائشہ ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، دیکھو بھائی، تم نے اپنی لڑائی میں تو مجھے شریک کیا تھا، اب خوشی میں بھی شریک کر لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم گوشت کی ہڈی یا بوٹی میرے ہاتھ سے لے لیتے اور بڑی محبت کے ساتھ اس جگہ منہ رکھ کر کھاتے جہاں سے میں نے اسے کھایا ہوتا تھا۔ میں کئی دفعہ پانی پی کر برتن نبی کریم کو پکڑا دیتی تھی۔ نبی کریم وہ جگہ ڈھونڈ کر جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا وہیں منہ رکھ کر پانی پیتے تھے۔ یہی واہلانہ پیار تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا، نبی کریم کو اختیار تھا کہ بیویوں میں سے آپ جس کو چاہیں اس کی باری مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے ہاں جگہ دے دیں۔ پھر بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے یہ اختیار
استعمال نہیں فرمایا، مگر مجھے اختیار ہو تو میں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہی استعمال کرتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، مجھے اللہ کی ایک ایسی صفت کا علم ہے جس کا نام لے کر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے فوراً شوق سے عرض کی کہ پھر مجھے بھی وہ صفت بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں تمہیں بتانا مناسب نہیں۔ اس پر حضرت عائشہ جیسے روٹ کر ایک طرف جا بیٹھی اور خود ہی بتائیں گے، مگر جب نبی کریم نے کچھ دیر تک نہ بتایا تو عجب شوق کے عالم میں خود اٹھی، نبی کریم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بس مجھے ضرور وہ صفت بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دراصل اس صفت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز مانگنا درست نہیں، اس لیے میں نہیں بتانا چاہتا۔ تب حضرت عائشہ پھر روٹ کر الگ ہو گئی اور وضو کر کے مصلی بچھا کر بآواز بلند یہ دعا کرنے لگی، اے میرے مولا، تجھے اپنے سارے ناموں اور صفتوں کا واسطہ، ان صفتوں کا بھی جو مجھے معلوم ہے اور ان کا بھی جو میں نہیں جانتی، تو اپنی اس بندی کے ساتھ عفو کا سلوک فرما۔ نبی کریم پاس بیٹھے دیکھتے اور مسکراتے جاتے اور فرمایا، اے عائشہ، بے شک وہ صفت انہی صفات میں سے ہے جو تم نے شمار کر ڈالی۔